السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، اپنے بچوں کی اصلاح کرنے کے لیے ہم مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کبھی تنقید کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں، کبھی مارتے ہیں۔ ناظرین، یہ حوصلہ افزائی یا یہ تنقید بچوں پر کس قسم کے اثرات ڈالتی ہے، آج ہم بات کریں گے اسی موضوع پر۔ لیکن اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں اپنے بات کی صحیح طرح وضاحت کرنے کے لیے آپ سے ایک بڑی دلچسپ کہانی شیئر کرتا ہوں۔ ایک مزدور کو اپنی طاقت پر بہت بھروسہ تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ جسمانی مشقت کے کوئی بھی کام اس سے کروا لیے جائیں، وہ بہترین انداز سے کر دے گا۔ ایک مرتبہ وہ بے روزگار ہو گیا۔ مزدور کے دوست نے کہا، اگر تم جنگل کے درخت کاٹ سکتے ہو تو تمہارے لیے بڑا اچھا موقع ہے، تم جاؤ اور کام کر لو۔ اس نے کہا، کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ یہ تو معمولی سا کام ہے، میں تو اس سے زیادہ طاقت کے کام بھی کر سکتا ہوں۔ وہ گیا، اس کو کام مل گیا، اسے کلہاڑی دی گئی، وہ کلہاڑی لے کر گیا اور درخت کاٹنے شروع کر دیے۔ دن کے اختتام پر وہ 10 درخت کاٹ چکا تھا، بہت خوش تھا۔ جب رات میں دوستوں میں بیٹھا تو اس نے بتایا کہ آج میں نے 10 درخت کاٹے ہیں، سب بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن وہ کام پر گیا مزید جوش و جذبے کے ساتھ۔ اس نے سوچا، میں آج کل کا ریکارڈ توڑ دوں گا۔ دن بھر اس نے پچھلے دن سے زیادہ محنت کی اور دن کے اختتام تک وہ صرف 9 درخت کاٹ سکا۔ وہ بڑا پریشان ہوا۔ اگلے دن وہ مزید انرجی کے ساتھ گیا، آج اس نے صرف 8 درخت کاٹے۔ وہ دوستوں میں بیٹھا تو دوستوں نے کہا کہ دیکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر بہت طاقت ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، انسان کا موڈ نہیں ہوتا، کبھی سخت درخت آ جاتے ہیں، لیکن ہمیں تم پہ بھروسہ ہے کہ تم کر لو گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن اس نے 7 درخت کاٹے۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد وہ 3 درخت پر آ گیا۔ وہ پھر آج رات میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے دوست اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اس سے کہتے کہ تم کر سکتے ہو یار، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کچھ اور دوست جنہوں نے آج تک حوصلہ افزائی نہیں کی تھی اب وہ تنقید کرنے لگے۔ اس نے کہا، دیکھو، درخت کاٹنا ہر کسی کی بات نہیں ہے، درخت کاٹنا ایک آرٹ ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اور درخت ہر کسی کو راس نہیں آتا، کچھ لوگوں کی قوت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے تمہارے بس کی بات نہیں، یہ کام چھوڑ دو۔ باقی سارے بھی خاموش ہو گئے۔ اگلے دن وہ گیا اور استاد کے سامنے کلہاڑی لے کے پہنچا اور کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں کل سے نہیں آؤں گا، میرا حساب کر دیجیے۔ استاد مسکرائے کہ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ دن بدن میری طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ استاد اس کی بات سن کے مسکرانے لگے اور 2 سوالات کیے۔ ان 2 سوالات نے اس مزدور کے سوچنے کا انداز یکسر بدل دیا، اور پھر جب وہ کام پر گیا تو اس نے اس دن 12 درخت کاٹے۔ تو استاد نے 2 سوالات کیا کیے؟ استاد نے پہلے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری طاقت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے؟ اس نے کہا، آپ دیکھ نہیں رہے، میں 10 سے 7 درخت پر آ گیا۔ استاد نے دوسرا سوال کیا کہ تم نے اپنی کلہاڑی کو کب دوبارہ تیز کیا تھا، کب دھاڑ لگائی تھی؟ مزدور کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا، دھاڑ دوبارہ تو نہیں لگائی۔ وہ مسکراتا ہوا گیا، دھاڑ لگائی اور کام پر لگ گیا۔ ناظرین، اس شخص کو حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ بھی ملے، حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ بھی ملے، لیکن ہماری زندگی میں بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ چاہے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہو یا حوصلہ شکنی کی جا رہی ہو، ہماری پرفارمنس بہتر نہیں ہوتی۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی ایک شاندار زندگی ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات لوگوں سے بہت اچھے ہوں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی صحت زبردست ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس مالی فراوانی ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے بچے فرما بردار ہوں، ذہین ہوں، زبردست ہوں، لیکن یہ خواہش چند لوگوں کی پوری ہوتی ہے۔ اکثر لوگ آپ کو
صرف یہ خواہش لے کر جیتے ہوئے نظر آئیں گے اور اسی خواہش کے ساتھ مرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں, حوصلہ شکنی کرنے والے لوگ بھی ملتے ہیں, لیکن صحیح طرح سے گائیڈ کرنے والے لوگ نہیں ملتے, انگلی پکڑ کر چلانے والے لوگ نہیں ملتے. مثال کے طور پر ایک بچہ جو اب چلنا شروع کرنے والا ہے, ابھی وہ صحیح طرح کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن اس کو ضرورت ہے آپ کی انگلی کی, کہ آپ اس کو انگلی پکڑ کر چلائیں. لیکن آپ کیا کہیں؟ آپ صرف کہیں بیٹا تم چل سکتے ہو, تم کیوں نہیں چل سکتے, ہمیں تم پر بھروسہ ہے تم چل لو گے. وہ چل کے دکھا دے گا؟ نہیں چلے گا. ناظرین, یہ جو جملہ ہے نا تم کر سکتے ہو, یہ بہت ہی خطرناک جملہ ثابت ہو جاتا ہے جب آپ کسی سے یہ بات کہیں تم کر سکتے ہو اور اس کو یہ گائیڈ نہ کریں کہ کرنا کیسے ہے. جب آپ کسی کو سمجھا دیتے ہیں نا کہ کام کیسے ہوگا, جب آپ اس کی زبردست طریقے سے, مناسب طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ کام کرنے کے قابل ہوتا ہے. ناظرین, ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہی تو غلطی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سدھر جائے, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ایک اچھی زندگی گزارے, ایک ڈسپلنڈ زندگی گزارے, ایک زبردست قسم کی زندگی گزارے. لیکن کرتے کیا ہیں؟ اس کی زندگی بہتر کرنے کے لیے ہم خود کو کتنا بدلتے ہیں, اور اس کی زندگی بدلنے کے لیے ہم کس حد تک اس کی رہنمائی کرتے ہیں. صرف خواہش کرنے سے چیزیں نہیں بدلتی ناظرین. خواہش کرنے سے چیزیں بعض اوقات پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے سنا کہ رونے سے حالات بدل جاتے ہیں, میں بہت رویا, حالات نہیں بدلے. پھر کسی نے کہا کہ ہنسنے سے حالات بدل جاتے ہیں, میں بہت ہنسا, حالات پھر بھی نہیں بدلے. میں سب کچھ چھوڑ کے اپنے کام میں لگ گیا, میرے حالات بدل گئے. ناظرین, ہم رو رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, زبردستی کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, زبردستی کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں, حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو ایک کام نہیں کرتے, انگلی پکڑ کر چلانا نہیں سکھاتے. کچھ عرصہ تو آپ کو چلانا پڑے گا, اس کے بعد ساری زندگی اسی کو چلنا ہے, اسی کو دوڑنا ہے, اسی کو بھاگنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی زندگی میں تبدیلی آئے, تو سب سے پہلے یہ جانیں کہ تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. خود کو بدلنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں بچہ غصہ نہ کرے, اپنے غصے کو کنٹرول کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کتابیں پڑھے, تو آپ کو کتابیں پڑھنی پڑیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میں اعتماد ہو, وہ کھڑا ہو کے سوال کرے, تو آپ کو سوال کرنے پڑیں گے اور اس کے سوالوں کو سراہنا پڑے گا. اگر آپ بچے کی مناسب انداز سے رہنمائی کریں گے تو بچے کی پرسنالٹی بہت بہتر ہوگی. اور اگر آپ صرف زبانی کلامی خرچ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ناظرین, اگلی ویڈیو ہماری اسی موضوع کا دوسرا حصہ ہے. اس میں ہم یہ بتائیں گے کہ کسی کا رویہ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کن 3 باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے, جب تک آپ اپنے بچے کی زبردست طریقے سے رہنمائی کرنے کی منصوبہ بندی کیجیے. بہت بہت شکریہ.